السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے 42 لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی پچھلے ہی لیکچرز کی کنٹینیوشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی آن دی شارٹ ٹرم فائنانسنگ پہ. اس سے پہلے تک جو ہمارے لیکچرز تھے ہمارا فوکس رہا تھا لانگ ٹرم فائنانسنگ پہ، اور جس میں ہم نے بات کی تھی کہ فرم جو ہے اپنے لانگ ٹرم کیپٹل انویسٹمنٹ ڈیسیشن جو ہے وہ کس طرح کرتی ہے، کیا کرائٹیریا یوز کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کس طرح سے جو ہے فائنانس کرتی ہے. اور فائنلی ہم نے لانگ ٹرم ہی کے پرسپیکٹو میں جو لاسٹ ٹاپک ڈسکشن کی تھی جس پہ وہ تھا اباؤٹ دی کیپٹل اسٹرکچر، کہ فرم جو ہے اپنے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ کو اکویٹی سے فائنانس کرے یا ڈیٹ سے فائنانس کرے، یہ ڈیسیشن جو تھا وہ کہلاتا تھا ہمارا کیپٹل اسٹرکچر. اب اس کے بعد ہم نے جو ڈسکشن شروع کی تھی وہ تھی اباؤٹ دی شارٹ ٹرم فائنینشیل پلاننگ. شروع میں جب ہم نے بات کی کہ ہمارے جو فائنینشیل مینیجر ہیں اس کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، ان میں ایک آسپیکٹ یہ بھی تھا کہ مینجمنٹ آف دی ورکنگ کیپٹل. اور پھر ہم نے ورکنگ کیپٹل کو ڈیفائن کیا اپنے چند ایک لیکچرز میں، اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے کرنٹ ایسٹس جن کی ڈیوریشن جو ہے دیٹ از لیس دین 1 year مائنس دی کرنٹ لائبلٹیز جو ہیں وہ ہمارے ورکنگ کیپٹل کہلاتے ہیں. اور اگر ہم نے نیٹ ورکنگ کیپٹل کی بات کرنی ہو تو ہم ڈفرنس لیتے ہیں بٹوین دی کرنٹ ایسٹس اینڈ دی کرنٹ لائبلٹیز. اور ان کو پلان کرنے کے لیے بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش جو ہے انفلوز کتنے ہیں اور ہمارے کیش جو ہیں وہ آؤٹ فلوز کتنے ہیں. اینڈ اوور آل لوکنگ ایٹ کہ ہمارے پاس بیلنس نیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، ہم جو ہے اپنی پلاننگ جو ہے وہ کرتے ہیں اکارڈنگلی. تو اس لیے ہم نے اپنے جو پچھلے لیکچر میں ٹاپک ڈسکس کیا تھا ون آف دی امپورٹنٹ ٹاپک واز اباؤٹ دی کیش بجٹ. ہم نے یہ کہا کہ ہمارا کیش بجٹ جو ہے ہمیں فورکاسٹڈ ویلیوز دیتا ہے، یعنی ان فیوچر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ کتنے ہونے ہیں اور کیش ان فلوز جو ہیں وہ کتنے ہونے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو ایک اور طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے کہا کہ سورسز آف کیش اور دی سورسز آف فنڈز اینڈ دی یوزز آف فنڈ اور دی یوزز آف کیش. اور ان کو ہم نے الائن کیا تھا ود دی بیلنس شیٹ ایلیمنٹس، یعنی جو آئٹمس ہمارے بیلنس شیٹ پہ ہم لکھتے ہیں اگر ان میں چینج آئے تو وہ چینج جو ہے ہم کہاں پہ ریکارڈ کریں گے، whether it will result in an increase in cash or whether it will result in a decrease in cash. تو اوورآل ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس ایسٹس بڑھ جاتے ہیں، all the assets current assets other than the cash، تو اس میں کیا ہے کہ we are paying for it، تو ہمارا کیش جو ہے وہ یوز ہو جاتا ہے، it will reflect a cash outflow. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس یہی کرنٹ ایسٹس اینڈ فکس ایسٹس جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں وچ مینس کہ وی آر سیلنگ دیم آف، اور اگر کرنٹ ایسٹس میں ہمارے پاس ریسیویبلس ہیں تو ہم یہ چاہیں گے کہ ریسیویبل کا کم ہونا از اے کلیکشن آف کیش، اس لیے وہ ہمارے پاس سورس آف کیش بن جاتا ہے. دوسری طرف جب ہم لانگ ٹرم ڈیٹ، کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی اکویٹیز کی طرف آتے ہیں تو کیا ہے کہ ان تینوں میں جب اضافہ ہو جاتا ہے میننگ کہ ہمارے پاس ایک سورس آف کیش جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم شارٹ ٹرم لون لیں یا لانگ ٹرم لون لیں یا ہم اپنے جو اکویٹی کے ہولڈرز کو اسٹاکس بیچیں، تو کیا ہوتا ہے ہر تینوں صورتوں میں ہمارے پاس کیش جو ہے دیٹ کمز ان ٹو دی بزنس، تو دیٹ ریپرزینٹس این انکریز ان کیش. اس کے کنورسلی کیا ہوتا ہے کہ وین وی لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دی اسٹوری کہ جب ہمارے کرنٹ ایسٹس ادر دین دی کیش اینڈ دی فکس ایسٹ جب وہ بڑھتے ہیں تو اٹ ریفلیکٹس یوزیج آف کیش ڈیکریز ان کیش. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہماری لائبلٹیز کم ہوتی ہیں کرنٹ ایز ویل ایز لانگ ٹرم اور اکویٹی بھی کم ہو جاتی ہے تو دیٹ ریفلیکٹس اے یوز آف کیش، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پے آف کر رہے ہیں لائبلٹیز، چاہے ہماری وہ لائبلٹیز لانگ ٹرم ہو چاہے وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ہو. تو یہ تو تھے ہمارے کچھ ایلیمنٹس جو ہمیں کیش ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کے بارے میں بیسک پرنسپلز جو ہیں وہ ڈیفائن کر کے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہاؤ کین وی پلان فار دی فیوچر. when it comes to the planning for the future تو کیا ہوتا ہے؟
We look at our cash inflows and the outflows, but this is going to take place sometimes in future. हमारे expected cash outflow क्या है? और expected हमारे cash outflows जो हैं, they are based on the expenditures we incur on the production of a product. उसके साथ साथ wages, salaries जो हम pay करते हैं, interest payments हैं, taxes हैं, they all reflect future expected cash outflows. इसके साथ साथ हमारे कैश इनफ्लोज कहाँ से होते हैं? कैश इनफ्लोज जो है मेन सोर्स जो है दैट इज द सेल्स. सेल्स के अलावा अगर हम कोई सेल ऑफ करें अपना फिक्स्ड एसेट तो दैट आल्सो बिकम्स अ सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो. तो कैश बजट बेसिकली इज अ प्लानिंग डिवाइस जो हमें ये बताता है कि बेस्ड ऑन आवर एक्सपेक्टेड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, वो ट्रांजैक्शंस रिलेट करती हैं टू द सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द अदर रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स. तो हम ये देखना चाहते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो हमारे पास क्या होगा. तो ओवरऑल सिनेरियो में हमारे पास दो सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं. एक ये कि हमारे पास कैश सरप्लस हो जिसमें हमारे इनफ्लोज ज़्यादा हैं और आउटफ्लोज कम है. दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि हमारे जो है इनफ्लोज जो है वो कम हो जाए और आउटफ्लो ज़्यादा हो जाए, विच मीन्स कि हमारे पास कैश का डेफिसिट हो जाए. तो इस सिलसिले में हमने जो है एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ली थी जिसमें हमने प्रिपेयर किया था एक कैश बजट फॉर दैट हाइपोथेटिकल बिजनेस वेंचर. और उसमें हमने बॉटम लाइन ये देखी थी कि कैश बजट की बॉटम लाइन ये होती है कि हमारे पास कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को देखते हुए सरप्लस एंड डेफिसिट जो है वो मौजूद होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सरप्लस है कैश बजट से तो हम क्या करें, और अगर डेफिसिट है तो व्हाट शुड द फर्म बी डूइंग. तो इस सिलसिले में जब हमारे पास सरप्लस आता है तो उसमें देयर इज नो हार्म टू इन्वेस्ट दैट सरप्लस कैश फॉर अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कैश को होल्डिंग की हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दूसरी तरफ जब हमारे पास डेफिसिट आता है तो देन वी नीड टू फोकस ऑन अरेंजिंग द कैश ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस. तो ये तो था बेसिकली हमारा पिछला अपडेट. आज हम इसी टॉपिक को मजीद आगे लेके चलेंगे और विल टॉक अबाउट एन ओवरऑल कैश प्लान कि कैश बजट की बेसिस पे किस तरह हम जो है बात करते हैं बोरिंग की और किस तरह हम अपना एक कैश प्लान जो है वो प्रिपेयर करते हैं. तो हम उसी एग्जाम्पल को एक को लेके चलेंगे और उसके साथ साथ एक एडिड डायमेंशन जो है उसकी वो क्या होगी कि विल टॉक अबाउट कि फर्म जो है नॉर्मली दे रिक्वायर कि एक मिनिमम बैलेंस ऑफ द कैश जो है वो मेंटेन किया जाए विद द फर्म. तो अब हमारे पास जो तीन कहना चाहिए कि यार्ड स्टिक्स हैं जिनके ऊपर हमने बेस करके अपना कैश प्लान बनाना है, उसमें एक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड आउट कि हमारे पास कैश सरप्लस है या कैश डेफिसिट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैश बजट. उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास फर्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि हर हाल में कितना मिनिमम कैश बैलेंस जो है फर्म मेंटेन करना चाहती है. एंड थर्डली जब हमारे पास आ जाता है ओवरऑल सिनेरियो इंक्लूडिंग द डेफिसिट एंड द सरप्लस एज वेल एज द मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, तो हम ये देखना चाहेंगे कि अगर सरप्लस है हमारे पास फंड्स तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट करें और अगर डेफिसिट हैं तो हम किस तरह से बोरोइंग करें. तो सबसे पहले हम इससे पहले कि हम वो कैश प्लान बनाए विल टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग और द बोरोइंग. अब हमारे पास जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग की तो देयर कैन बी टू कैटेगरीज. एक है हमारे पास सिक्योर्ड बोरोइंग और दूसरी है अनसिक्योर्ड बोरोइंग. तो सबसे पहले हम इन दोनों में जो है डिफरेंशिएट करें. जैसे कि इसका नाम ही बताता है अनसिक्योर्ड बोरोइंग, कि ऐसी बोरोइंग जिसके पीछे आप कोई सिक्योरिटी जो है वो जमा नहीं कराते टू द लेंडर. कोई आपके पास ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने एज ए कोलैटरल यूज किया हो या जिसके ऊपर लेंडर का कोई लियन हो. अनसिक्योर्ड विदाउट एनी सिक्योरिटी. अब विद इन अनसिक्योर्ड भी हमारे पास मुख्तलिफ चॉइसेस हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ हमारे पैरेलल क्या है, दूसरी कैटेगरी सिक्योर्ड बोरोइंग की. तो सिक्योर्ड बोरोइंग में क्या है कि फर्म जो है ऑल्दो हम ये बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी सर्टेन काइंड ऑफ सिक्योरिटी जो है बोरोवर जो है वो लेंडर को प्रोवाइड करता है.
It may take various forms. جو commonly used forms ہیں وہ ہے receivable کا collateral and the inventory کا collateral. تو ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے and having done that پھر ہم اپنی overall cash plan جو ہے اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں with the unsecured borrowing. Unsecured borrowing جو ہے that basically is an agreement not formally written. اب اس میں بھی ہمارے پاس unsecured borrowing کے اندر بھی دو کیٹیگرائزیشن ہو سکتی ہیں. ایک ہے کمٹمنٹ والی اور دوسری ہے نان کمٹمنٹ والی. یعنی ایک ہے ہماری فارمل بورنگ اور ایک ہے ہماری انفارمل بورنگ. انفارمل میں کیا ہوتا ہے کہ وی جسٹ گو ہیڈ اینڈ دین آن دی وربل ڈسکشن وداؤٹ میکنگ اینی فارمل اگریمنٹ بٹوین دی بورور اینڈ دی لینڈر. ایک لون جو ہے ایکسٹینڈ کرتا ہے لینڈر ٹو دی بورور. اس میں کسی فارمل ایپلیکیشن کو کسی کمٹمنٹ کو دونوں پارٹیز نے سائن نہیں کیا ہوتا, لیکن اٹ از دی میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین دی ٹو پارٹیز. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں فارمل کی تو دیٹ اگین از اے شارٹ ٹرم لون, لیکن اس میں سیکیورٹی نہیں ہے لیکن ایک ریٹن کمٹمنٹ ہے, ایک سائنڈ ڈاکومنٹ ہے. لیکن دونوں ہی صورتوں میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہماری بورونگ جو ہے وہ شارٹ ٹرم کی ہے. لینڈر اینڈ بورور جو ہے کوئی ایک دوسرے کو سیکیورٹی ٹینجیبل آفر نہیں کرتے, لیکن ایک میں ریٹن کمٹمنٹ موجود ہے, سائن ڈاکومنٹ موجود ہے, اور دوسرے میں جو ہے ایون دیٹ سائن ڈاکومنٹ از ناٹ دیئر. تو اس کی کامنلی یوزڈ فارم جو ہے دیٹ از شارٹ ٹرم بورونگ فرام اے بینک. اینڈ نارملی کیا فارم ہوتی ہے شارٹ ٹرم بورونگ کی فرام اے بینک؟ نارملی وہ ہے جسٹ اوپننگ اے لائن آف کریڈٹ ود اے بینک, جس میں بورور دی فرم جس کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے and they are in need of a short term financing, they go to the bank and they make an application, جس کے جواب میں بینک جو ہے آپ کو ایک لمٹ دے دیتا ہے, the maximum جو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ کہتے ہیں لائن آف کریڈٹ. نارملی بینک کیا کرتا ہے کہ آپ سے کمٹمنٹ فی چارج کر سکتا ہے فار دیٹ اماؤنٹ, لیکن جو انٹرسٹ ہے وہ چارج ہوتا ہے آن دی بیلنس وچ وی ہیو withdrawn فرام دیٹ اکاؤنٹ, کیونکہ جو ہماری لائن آف کریڈٹ کھلے گی اس میں دیٹ لمسم اماؤنٹ ول بی لائنگ ان دیٹ اکاؤنٹ. اس اکاؤنٹ کے اوپننگ کے لیے ہم ایک کمٹمنٹ فی دے دیں گے, اور اس کے بعد جتنا بیلنس ہم ودرا کرتے چلے آئیں گے اس کے اوپر ہم انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرتے چلے جائیں گے ٹو دی بینک. نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارا شارٹ ٹرم بیسس پہ یہ بورونگ ہوتی ہے. ان بٹوین اگر ہماری بورونگ لانگ ٹرم بیسس پہ ریگولر بیسس پہ ہی یہ کنٹینیو کرتی چلی جائے تو ایٹ ٹائم بینک کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فار اے سرٹن نمبر آف ڈیز ہمیں اپنی پوری لائبلٹی جو ہے وہ پے آف کر دینی چاہیے بینک کو, اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے رینیو ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائم پیریڈ جس میں ہم نے پے آف کر دی لائبلٹی اور اس کے بعد پھر نیا رینیو کر کے ہم نے لون لیا, that period is known as the clean up period. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بھی ارینجمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریوالونگ کریڈٹ. جب یہی ہماری فیسلٹی از ایکسٹینڈیڈ بیونڈ 1 year, میکسیمم اپ ٹو 2 years, تو وی کال اٹ ایز دی ریوالونگ کریڈٹ. کہ ہمارے پاس ہے تو لائن آف کریڈٹ ہی, لیکن وہ ریوالو کر رہا ہے فرام 1 year ٹو دی نیکسٹ ایئر. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے ایک اور اپرچونٹی جس کو ہم یوز کرتے ہیں, اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ میک اے فارمل ایپلیکیشن فار دیٹ. اس میں ہمارے پاس ٹریڈ کریڈٹ بھی آ جاتا ہے, اینڈ دیٹ بیسیکلی از اے لون گیون بائی دی سپلائر ٹو دی پرچیزر. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی, نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک لیٹر آف کریڈٹ جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں, ایل سی جس کو کامنلی یوزڈ فارم میں ہم کہتے ہیں ایل سی. تو ایل سی میں کیا ہوتا ہے کہ تھرو اے بینک وی اوپن اپ این ایل سی. اس لیے جو ہمارا ایکسپورٹر ہوتا ہے وہ امپورٹر کو کائنڈ آف این انفارمل لون دے رہا ہے فار دی ٹائم پیریڈ جس میں جو ہے وہ پیمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو تھی ہماری ویریس فارمز جب ہم بات کرتے ہیں انسیکیورڈ لونز کی. اور دوسری طرف آتے ہیں ہم اپنے سیکیورڈ لون کی طرف
کہ سیکیورڈ لون میں ہمارے پاس کس قسم کی سیکیورٹی جو ہے ہمارا بارور پرووائڈ کر سکتا ہے ٹو دی لینڈر. سنس ہمارا لون جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے, اس لیے اس کی جو سیکیورٹی جو ہے وہ بھی شارٹ ٹرم یا کرنٹ ایسٹس ہی کی شکل میں پرووائڈ کی جاتی ہے. تو جو دو کامنلی یوزڈ ہماری سیکیورٹی ڈیوائسز ہیں یا آئٹمس ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے سیکیورٹی, ایک ہے ہمارے ریسیویبلس اور دوسری ہے ہماری انوینٹری. تو ہم شروع کرتے ہیں ریسیویبل سے. اب ریسیویبلس جنریٹ کیسے ہوتے ہیں کہ جب فرم جو ہے وہ سیل کرتی ہے سرٹن آئٹمس اور سروس پرووائڈ کرتی ہے تو دیر کین بی ٹو ٹائپس آف سیلس. ایک ہے کیش سیلس جس میں امیڈیٹلی کیش جو ہے وہ ہمارا پرچیزر ٹو دی سیلر جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. لیکن دوسری ہے ہماری کریڈٹ سیلس. کریڈٹ سیلس کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ ریسیویبلس جو ہیں وہ جنریٹ ہوتے ہیں. اب جب فرم جو ہے از ان نیڈ آف شارٹ ٹرم فنڈس تو دوسری طرف فرم کے پاس ایک بیک گراؤنڈ میں ریسیویبل بھی موجود ہے. ان ریسیویبلس کا لائکلی ٹو بی کلیکٹڈ ود ان 30, 60, 90 days. اور اسی طرح جب بوروئنگ کی بھی بات ہوتی ہے تو وہ بھی شارٹ ٹرم بوروئنگ ہے, مے بی فار 30, 60 اور 90 days, بٹ آف کورس پیریڈ از لیس دین 1 year. تو اس بوروئنگ کے لیے جو سیکیورٹی دی جاتی ہے دیٹ کین بی ان دا فارم آف دی ریسیویبلس. اب ریسیویبلس کی بھی سیکیورٹی مختلف فارمس میں جو ہے وہ یوز کرتی ہے فرم وین دی فرم ڈیسائڈس ٹو بورو آن دی شارٹ ٹرم بیسس. تو اس کی جو دو کامنلی یوزڈ فارمس ہیں, ایک تو ہے اسائننگ اور دوسرا ہے فیکٹرنگ. اب اسائننگ میں فرم کیا کرتی ہے کہ ریسیویبل کو یوز کرتی ہے ایز اے کولیٹرل, کہ اگر ان کیس کہ فرم از انیبل ٹو ری پے دی شارٹ ٹرم لون تو ہمارے پاس جو لینڈر ہوگا اس کا کلیم ہوگا آن دوز ریسیویبلس کہ ایز اینڈ وین کلیکٹڈ وہ جو ہے ہمارا لینڈر اماؤنٹ کلیکٹ کرے گا اور اس کو سیٹل ڈاؤن کرے گا فار دی لون جو کہ ہمارے لینڈر نے کمپنی کو یا بورور کو دیا ہوا ہے. دس از اے ٹیپیکل اسائنمنٹ. اب اسائننگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی رسک آف دی ریسیویبلس بینگ ناٹ کلیکٹڈ, کہ دیر از آلویز اے چانس کہ ہمارے پاس جو ریسیویبلس ہیں وہ سارے کے سارے کلیکٹ نہ ہوں, ڈیفالٹ کر جائیں لوگ آن دی پیمنٹ, جس کو ہم کہہ دیتے ہیں بیڈ ڈیٹ, کہ ہم نے ریسیویبل کی شکل میں ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے پاس کلیکشن تھی لیکن لوگ جو ڈیفالٹ کرتے ہیں آن دی پیمنٹ, کسٹمر جب ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو وی کال اٹ ایز اے بیڈ ڈیٹ. تو اس میں رسک آف ڈیفالٹ جو ہے دیٹ لائز ود دی بورور, کیونکہ لینڈر تو اس کو ایز اے کولیٹرل ہی یوز کر رہا ہے. دوسری جو فارم ہے ہماری دیٹ از آف دی فیکٹرنگ. اب فیکٹرنگ میں کیا ہوتا ہے کہ فیکٹرنگ میں اٹس اے کائنڈ آف سیلنگ آف دی ریسیویبلس ٹو دی لینڈر ایٹ اے ڈسکاؤنٹ اور لینڈر اور دی فیکٹر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسیویبلس کو اپنے بکس پہ نہیں رکھتے, کمپنی جو ہے وہ ریسیویبلس کو سیل کر دیتی ہے, بٹ آف کورس ایٹ اے ڈسکاؤنٹ. وائی ایٹ اے ڈسکاؤنٹ؟ کہ ریسیویبل کے ساتھ ایک رسک اٹیچڈ ہے اور وہ رسک ہے بیڈ ڈیٹ کا, کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ فرم میں ناٹ بی ایبل ٹو کلیکٹ 100% آف دی ریسیویبلس. اس لیے 3% ڈسکاؤنٹ, 5% ڈسکاؤنٹ, وٹ ایور از ڈیسائڈیڈ بٹوین دی فیکٹر اینڈ دی کمپنی, اس ڈسکاؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ ریسیویبل جو ہے وہ سیل کر دیتی ہے. اب اس صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے جس کے ریسیویبلس ہیں, دی رسک آف دی ڈیفالٹ جو ہے وہ کمپنی کے پاس نہیں رہتا, وہ جو ہے فیکٹر کو شفٹ ہو جاتا ہے یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اٹ از اپ ٹو دی فیکٹر کہ وہ ریسیویبلس کو کلیکٹ کریں. تو انہی چیزوں کو ہم نے سمرائز کیا ہے آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر, کہ سیکیورڈ لونس کے اندر پہلے کیٹیگری ہے ہماری اکاؤنٹس ریسیویبل فائنانسنگ, and within accounts receivable financing we have assigning where the borrower is responsible even if the receivables are not collected. In factoring, receivable is discounted and sold to the lender or the factor who then bears the risk of default. And there is a third possibility jisko hum kehte hain maturity factoring. Factor forwards the money on an agreed upon future date,
کہ ہمارے پاس کلیکشن جو ہے وہ فیکٹر ہی کرتا ہے, لیکن ہم نے سیل نہیں کیے اپنے ریسیویبل ٹو دی فیکٹر, بلکہ ایز اینڈ وین ریسیویبلز آر کلیکٹڈ وہ سارے اکٹھے کر کے ایک میوچلی اگریڈ ڈیٹ کے اوپر فیکٹر جو ہے وہ فارورڈ کر دیتا ہے اماؤنٹ ٹو دی کمپنی اور دی بارور. تو یہ تو 3 مختلف فارمز تھیں جب ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کو یوز کرتے ہیں ایز اے سیکیورٹی اور دی کولیٹرل. اب دوسری طرف آتی ہے ہماری ایک اور کیٹیگری آف دی کرنٹ ایسٹ جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کولیٹرل اور دی سیکیورٹی فار شارٹ ٹرم بورونگ, اور وہ ہے ہماری انوینٹری. انوینٹری جو ہے کین بی آف اینی فارم. انوینٹری ہماری را مٹیریل بھی ہو سکتی ہے, اٹ کین بی ورک ان پروگرس, انٹرمیڈیٹ انوینٹری ہوتی ہے ہماری, اینڈ دین فائنلی فنشڈ گڈس انوینٹری. ہماری انوینٹری جو ہے ان اینی فارم کین بی یوزڈ ایز اے کولیٹرل فار obtaining دی شارٹ ٹرم لون. تو جب ہم انوینٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس 2-3 مختلف فارمز ہیں جس میں ہم یوز کرتے ہیں انوینٹری کو ایز اے کولیٹرل فار obtaining a شارٹ ٹرم لون. تو سب سے پہلی جو فارم ہے وہ ہماری ہے بلینکٹ لین کی. اب بلینکٹ لین میں کیا ہوتا ہے کہ فرم جو ہے جو لون لے رہی ہے وہ ایک لین کے طور پر اپنی ساری انوینٹری جو ہے وہ سیکیورٹی کے طور پہ دے دیتی ہے ٹو دی لینڈر. لینڈر کا ایک بلینکٹ لین ہوتا ہے آن آل دی انوینٹری. جیسے کہ ورڈ بلینکٹ مینس کورز آل, کہ ساری کی ساری انوینٹری جو ہے اس بلینکٹ کے اندر کور اپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسری آتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ریسیٹس. اب اس ٹرسٹ ریسیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بارور ہولڈ اسپیسیفک انوینٹری ان ٹرسٹ فار دی لینڈر اینڈ اٹ از آلسو کالڈ فلور پلاننگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک پورشن آف دی انوینٹری جو ہے اس کے اوپر ہمارے لینڈر کا لین جو ہے وہ فکس ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آٹو موبائل شو روم, اور اب اگر آٹو موبائل ڈیلر جو ہے شارٹ ٹرم لون لیتا ہے تو فلور کے اوپر جتنی انوینٹری موجود ہے اس کی اگینسٹ لینڈر کا لین جو ہے دیٹ از نون ایز دی ٹرسٹ ریسیٹ. انوینٹری ہی کی کیٹیگری میں ہمارے پاس ایک اور بھی ارینجمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ ویئر ہاؤس فائنانسنگ. اب فیلڈ ویئر ہاؤس فائنانسنگ میں کیا ہے کہ این انڈیپینڈنٹ کمپنی اسپیشلائزڈ ان انوینٹری مینجمنٹ ایکٹس ایز کنٹرول ایجنٹ. اب ہم اس میں ایک تھرڈ پارٹی کو انوالو کرتے ہیں جو کہ اسپیشلائز کرتی ہے ان کنٹرولنگ اینڈ مینیجنگ دی انوینٹری. تو لینڈر کے پاس لین موجود نہیں ہے 100%, اور نہ ہی بارور کے پاس جو ہے 100% جو ہے انوینٹری اس کی اپنی سویٹ ویل پہ موجود ہے. ہوتا کیا ہے کہ دے ہائر دی سروسز آف اے تھرڈ پارٹی, اور وہ جو تھرڈ پارٹی ہے وہ اسپیشلائز کرتی ہے ان مینیجنگ اینڈ کنٹرولنگ دی انوینٹری. تو جب تک لون پے آف نہیں ہوتا تو انوینٹری کی مینجمنٹ اینڈ کنٹرول وہ تھرڈ پارٹی ہی کرتی ہے انسٹیڈ آف دی بارور. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کائنڈ آف سیکیورٹی ہو جاتی ہے ٹو دی لینڈر کہ انوینٹری جو ہے اس کا ٹرن اوور بہت فاسٹ نہیں ہوگا, اور اس نے جتنی شارٹ ٹرم لون دیا ہوا ہے بارور کو اس سے زیادہ ورتھ کی انوینٹری جو ہے آل ٹائمز جو ہے وہ فرم کے پاس موجود رہے گی. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس 2-3 شارٹ ٹرم انسٹرومنٹ موجود ہیں جو کہ یوز کیے جاتے ہیں ایز اے کولیٹرل فار ٹیکنگ دی شارٹ ٹرم لون. اس میں ایک ہے ہمارے پاس کمرشل پیپر. اب کمرشل پیپرز جو ہے دے آر انسٹرومینٹس آف obtaining a short term loan, لیکن وہ شارٹ ٹرم لون کون لے رہا ہوتا ہے کہ ویل اسٹیبلشڈ فائنینشلی ساؤنڈ لارج سائز کارپوریشنز جو ہیں وہ ایشو کرتی ہیں وہ سرٹیفکیٹس اینڈ دے آر سولڈ ان دا مارکیٹ پلیس. یہ بیسیکلی ریزیمبل کرتے ہیں ٹو دی ٹی بلز. ٹریجری بلز جو ہے جب بھی گورنمنٹ نے جیسے کہ شارٹ ٹرم لون لینا ہوتا ہے تو وہ ٹی بلز کو تھرو آکشن سیل کرتا ہے ان دی اوپن مارکیٹ, اور وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں منی فار دا شارٹر پیریڈ آف ٹائم, اور ان کی ہماری زیادہ سے زیادہ میچورٹی پیریڈ جو ہے دیٹ از 270 days. پیرالل ٹو دی گورنمنٹ ہمارے پاس جب لارج سائز اسٹیبلشڈ کارپوریشنز جو ہیں
شارٹ ٹرم لون چاہتی ہیں تو وہ کمرشل پیپر ایشو کرتی ہیں فار ہیونگ میچورٹی ناٹ مور دین 270 days, اور وہ کمرشل پیپر جو ہیں وہ سیل کیے جاتے ہیں ان دا مارکیٹ. تو اس لیے اگر فرم کے پاس کمرشل پیپرز موجود ہیں تو وہ بھی یوز ہو سکتے ہیں ایز اے کولیٹرل ٹو ٹیک دی لون. اور اس کو ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ کمرشل پیپر شارٹ ٹرم نوٹس ایشوڈ بائی لارج اینڈ ہائیلی ریٹڈ فرمس. اینڈ فائنلی ہمارے پاس آتا ہے ٹریڈ کریڈٹ. اب ٹریڈ کریڈٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ریسیویبلس کی بات کر رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سیل کیا آن کریڈٹ، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کرنٹ ایسٹ جنریٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں ریسیویبلس. تو اگر ہم سیل کرتے ہیں آن کریڈٹ تو وی کین آلسو پرچیز آن کریڈٹ. تو وین وی پرچیز آن کریڈٹ تو کیا ہوتا ہے کہ پرچیزز جو ہیں دے آر میڈ، ہمارے پاس انوینٹری یا وٹ ایور وی ہیو پرچیزڈ وہ آ جاتا ہے فرم کے اندر، لیکن ہم نے ابھی کیش پیمنٹ نہیں کی ہوتی. تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا ہم جنریٹ کرتے ہیں، وی جنریٹ اکاؤنٹس پے ایبل. تو جب بھی فرم جو ہے پرچیز کرتی ہے آن کریڈٹ اور اکاؤنٹس پے ایبلز آر جنریٹڈ، تو اس سے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو سپلائر ہے انڈائریکٹلی کیا ہے امپلائڈ اس کی ورژن کہ وہ ایک لون دے رہا ہے ٹو دی پرچیزر کہ اگر ہم نے پیمنٹ کرنی ہے پرچیزز کی آفٹر 90 days تو ہمارا جو سپلائر ہے جس سے ہم نے پرچیزز کی ہیں اس نے ہمیں ایک لون دیا ہے فار اے پیریڈ وچ کنسسٹ آف 90 days. تو یہ ایک اور سورس آف پرووائڈنگ دی شارٹ ٹرم فائنانسنگ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے کیش پرچیزز کرنی ہوتی اور اگر فرم کے پاس کیش نہیں ہے تو وٹ از دی الٹرنیٹو اویلیبل ٹو دی فرم کہ فرم جو ہے جائے اور شارٹ ٹرم بوروئنگ کرے ان آرڈر ٹو میک دوز پرچیزز. تو جب ہم ٹریڈ کریڈٹ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت انسٹیڈ آف دی فرم گوئنگ ٹو دی بینک اینڈ ارینجنگ فار اے شارٹ ٹرم لون، ہماری سپلائر نے بذات خود ایک لون پرووائڈ کر دیا ٹو دی پرچیزر تھرو دی ٹریڈ کریڈٹ. تو یہ تو تھی ہمارے سیکیورڈ لونز کی چند ایک قسمیں جس میں ہم نے بات کیا کہ ریسیویبلس کین بی یوزڈ ایز اے سیکورٹی، ہماری انوینٹری کین بی یوزڈ ایز اے کولیٹرل، اینڈ دین وی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ دی کمرشل پیپر اینڈ دی ٹریڈ کریڈٹ. تو اب ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا کیش بجٹ جو ہے ہمیں ڈیفیسٹ اینڈ سرپلسز دیتا ہے تو ہم ان کو کس طرح جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ ہمارے پاس کیش کی ایک اسموتھ جو ہے وہ پلاننگ موجود ہو. ان کیس آف ڈیفیسٹ ہم نے یہ کہا کہ فرم جو ہے وہ شارٹ ٹرم بوروئنگ کرے گی، اور بوروئنگ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے سیکیورڈ اینڈ انسیکیورڈ جو ہے لونز موجود ہیں، اور اس میں سیکیورڈ میں ہمارے پاس ریسیویبل، انوینٹری، کمرشل پیپر اینڈ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے دے کین بی یوزڈ ایز دی سیکورٹی. دوسری طرف جب انسیکیورڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم نے بات کی لائن آف کریڈٹ کی، ریوالونگ کریڈٹ کی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس سورسز کا ہمیں پتہ ہے وی کین ارینج فار دی شارٹ ٹرم لون ان آرڈر ٹو میک اپ فار دی ڈیفیسٹ اینڈ دی کیش بجٹ. تو ہم اوور آل اپنے کیش پلان کو جو ہے وہ کس طرح بنا سکتے ہیں. اوور آل کیش پلان میں ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارا وہی ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ میں ہمارے پاس سرپلسز اینڈ ڈیفیسٹس ہم نے دیکھے ہیں بیسڈ آن دی کیش انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز اینڈ دے آر آل فور کاسٹڈ فیگرس. اور یہ سارا کچھ جو ہے وی آر پلاننگ فار دی فیوچر، کیونکہ کیش بجٹ بائی اٹس ویری نیچر از اے پلاننگ ڈیوائس. اور ہماری جو کیونکہ کیش از کائنڈ آف کرنٹ ایسٹ تو یہ ہماری ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ڈیوائس ہے. تو اس میں ایک تو ہمارے پاس انفلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز آ جاتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ڈیفیسٹس اینڈ دی سرپلسز. پھر ہمارے پاس آتی ہے ایک منیمم ریکوائرمنٹ آف دی فرم کہ کتنا کیش جو ہے ہر وقت جو ہے فرم کے پاس موجود رہنا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں منیمم ریکوائرڈ کیش بیلنس. اینڈ فائنلی پھر ہم انکارپوریٹ کرتے ہیں بوروئنگ اینڈ لینڈنگ کو. تو جب ہم بورو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی پے انٹرسٹ آن اٹ. اس لیے جو ہمارا اوور آل کیش پلان ہوگا اس میں ہمارے پاس اماؤنٹ آف بوروڈ فنڈس بھی موجود ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بوروئنگ کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ پیمنٹس ہوگی اس کو بھی ہم انکارپوریٹ کریں گے ایز اے کیش آؤٹ فلو. تو اس اوور آل کیش پلان کو پریپیئر کرنے کے لیے وی ہیو ٹیکن اے اسمال ایگزامپل اگین. تو وہ ایگزامپل جو ہے وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ
कि PT Incorporated arranges to borrow any needed funds on short-term basis. The interest rate is 20%, which is annual percentage return calculated on quarterly basis, and that will be 20% divided by 4 is equal to 5%. And there is no starting short-term debt. کہ ہم ایک ایسی فرم کی ایگزامپل لے رہے ہیں جو کہ اپنے ڈیفیسٹس کو شارٹ ٹرم بورنگ ہی سے فائنانس کرے گی. اینول پرسنٹیج ریٹرن یا انٹرسٹ جو پیمنٹ کرنی ہے آن دی شارٹ ٹرم بورنگ دیٹ از 20%. لیکن کیونکہ ہمارا کیش بجٹ جو ہے وہ کوارٹرلی بیسس پہ ہے اور ہماری انٹرسٹ پیمنٹ بھی کوارٹرلی بیسس پہ ہوگی, اس لیے ریلیونٹ انٹرسٹ ریٹ ہمارا ہوگا 20% ڈیوائڈیڈ بائی 4 از اکول ٹو 5% پر کوارٹر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اوور آل کیش پلان کیا ہے اس پرٹیکولر فرم کا, اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس سلائڈ کہ شارٹ ٹرم فائنینشیل پلان اینڈ وی آر اسٹارٹنگ ود دی کیش بیلنس. دی فرسٹ آئٹم از بگننگ کیش بیلنس. For the quarter number 1 or the first quarter we have 20 million. Net cash inflow, یہ net cash inflow کی جو figure ہے we have taken from the cash budget, جو کہ ہمارے پاس cash inflows minus cash outflows تھا. اور net cash inflow اگر positive ہے تو it reflects کہ ہمارے پاس inflows جو ہیں وہ زیادہ تھے outflows کے, اور اگر ہمارا net cash flow جو ہے وہ negative ہے تو دیٹ مینس کہ ہمارے پاس کیش آؤٹ فلوز جو ہیں وہ زیادہ تھے کیش ان فلوز سے. تو دیٹ سیکنڈ آئٹم وی ہیو ٹیکن فرام دی کیش بجٹ. سو دی نیٹ کیش ان فلو فار دی فرسٹ کوارٹر از 40 million. دیئر فور اینڈنگ کیش بیلنس کیا ہوگا کہ بگننگ واز 20, نیٹ کیش ان فلو 40 ڈیورنگ دی کوارٹر. سو ان ٹوٹل ایٹ دی اینڈ آف دی کوارٹر وی ہیو 60 million. اینڈ دین وی ہیو دی منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ, اینڈ فار دس پرٹیکولر فرم وی ہیو assumed کہ all time firm decides to keep a balance of 10 million on hand. اس لیے ہمارے پاس وہ جو 10 million ہے that we have reflected as minus 10 million on this particular slide. So cumulative surplus of the deficit of the cash is equal to 50 million. کیونکہ 60 ہے ہمارا ending cash balance اور minimum cash balance requirement is minus 10, therefore cumulative surplus is 50. Then we move on to the second quarter. سیکنڈ کوارٹر میں جو ہمارا بگننگ کیش بیلنس ہے دیٹ از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 1. سو 60 million which was the ending balance for quarter number 1 will become the beginning balance for the quarter number 2. So we start with a cash balance of 60 million in quarter number 2. Then from the cash budget we have net cash inflow which is minus 110 million. اب minus 110 million means کہ ہمارے آؤٹ فلوز ور مور دین دی ان فلوز. دیئر فور اینڈنگ کیش بیلنس ہمارے پاس کیا تھا, وی ایڈ اپ 60 اینڈ مائنس 110 اینڈ دی اینڈنگ کیش بیلنس از مائنس 50. اب یہ مائنس 50 از ٹیلنگ اس دی ڈیفیسٹ, پلس اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے ایک منیمم کیش بیلنس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اینڈ دیٹ از مائنس 10. سو ان ٹوٹل ہمارے پاس جو کیومولیٹو ڈیفیسٹ اینڈ سرپلس جو ہے دیٹ از اکول ٹو مائنس 60. The largest deficit in all of these 4 quarters which we have reflected on this slide. So we have minus 60. اب اس کے لیے ہمیں جو ہے بورنگ کے لیے پلان کرنا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس اینڈنگ کیش بیلنس بھی ڈیفیسٹ ہے اینڈ دین منیمم کیش بیلنس ایڈیڈ انٹو اٹ وی آر ان نیڈ آف ا بورنگ شارٹ ٹرم بورنگ which is 60 million. Then we move on to quarter number 3. کوارٹر نمبر 3 میں ہمارے پاس بگننگ کیش بیلنس جو ہے دیٹ از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 2 and that is minus 50. Net cash inflow is 55. Therefore, adding these together gives us ending cash balance for the quarter number 3 which is equal to 5 million. Again we have minimum cash balance requirement of minus 10. So our overall cumulative surplus or deficit is minus 5. Since it is minus, so it is the deficit. تو ہمارے پاس سینیریو کیا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پہلے کوارٹر میں ہمارے پاس سرپلس ہے کیومولیٹو بیسس پہ, اس کے بعد سیکنڈ کوارٹر میں بھی ڈیفیسٹ ہے, اٹس اے ہیوج ڈیفیسٹ مائنس 60 million, اور تھرڈ کوارٹر میں ڈیفیسٹ کیری آن کرتا ہے بٹ اس کا سائز کم ہو کے مائنس 5 ہو گیا. دین وی موو آن ٹو دی فورتھ کوارٹر. فورتھ کوارٹر میں ہمارا بگننگ کیش بیلنس جو ہے دیٹ از دی اینڈنگ کیش بیلنس آف کوارٹر نمبر 3 دیٹ از 5 million. Net cash inflow from the cash budget is minus 15
اور جب ہم ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں تو وی ہیو دی اینڈنگ کیش بیلنس وچ از -10. اس میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے ہمارے منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ وچ اگین از -10. تو اوور آل ہمارے پاس سینیریو ہے جس میں -20 ملین از دی کیومولیٹو. تو جو سچویشن ہے ہماری اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے وی ہیو ٹو بورو, کہ جیسے پہلے ہم نے یہ کہا کہ فرم ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو بورو, اور بورنگ ریٹ جو ہے پر اینم تو 20% ہے بٹ کوارٹرلی 5% ہے. تو ہم جتنی بھی اماؤنٹ بورو کریں گے اس کے اوپر ہم 5% انٹرسٹ پے کریں گے, اور وہ انٹرسٹ جو ہے دیٹ ول بی ریفلیکٹڈ ایز اے کیش آؤٹ فلو, اور پھر ہمارا اوور آل فائنینشیل پلان جو ہے وہ تیار ہو جائے گا جس میں ہم اکاؤنٹ فار کریں گے بورونگ کو ایز ویل ایز ایڈجسٹ کریں گے انٹرسٹ پیمنٹ فار دی بورونگ کو. تو وہ فائنینشیل پلان جو ہے وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائڈ, کیا شارٹ ٹرم فائنینشیل پلان اینڈ آل دی نمبرز آر ان ملینس. کوارٹر نمبر 1, beginning cash balance 20 million, net cash inflow 40, new short term borrowing nil, interest on the short term borrowing which we have calculated as 5% again nil, and the short term borrowing repaid is nil. So ending cash balance is also 60. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کوارٹر میں جو ہمارا پیچھے کیش بیلنس والا سلائڈ تھی, پہلے کوارٹر میں ہمارے پاس سرپلس تھا, there was no need for any borrowing. پیچھے سے جو بھی کوئی بوروئنگ تھی اس پہ ہماری انٹرسٹ کی پیمنٹ بھی ڈیو نہیں ہے, اور ہم یہ بھی ازیوم کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی لون جو پہلے لیا ہوا تھا ہم اس کو ری پے نہیں کر رہے. اس لیے ہمارا اینڈنگ کیش بیلنس اس وقت جو ہے کیومولیٹو بیسس پہ دیٹ از اے پازیٹیو نمبر آف 60 ملین. سو اب ہمارے پاس منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ از -10 اینڈ کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ از اکول ٹو 50. بگننگ شارٹ ٹرم ڈیٹ ہم نے ازیوم کیا 0 and change in short term debt is also 0. Therefore, ending short term debt is also 0. So the lower portion of this particular plan deals with the debt. اور پہلے کوارٹر میں ابھی تک ہم نے کوئی لون نہیں لیا, اس لیے ہماری پہلے تینوں انٹری جو ہے نل ہیں یا 0 ہیں. نیکسٹ کوارٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈیفیسٹ آیا کیومولیٹو, اینڈ دین ویل گو فار دی شارٹ ٹرم بوروئنگ ایز ویل. سو اسٹارٹنگ ود دی نیکسٹ کوارٹر, ہمارا بگننگ بیلنس از دی اینڈنگ بیلنس آف دی کوارٹر نمبر 1. وی ہیو 60 ملین, نیٹ کیش انفلوز -110. اب یہاں پہ ہم ایڈ اپ کرتے ہیں نیو شارٹ ٹرم بوروئنگ آف 60 ملین. تو اب ہم کوارٹر نمبر 2 میں ہمارے پاس جو 60 کی ڈیفیسٹ ہے, کیونکہ اوور آل ہمارے پاس اسٹارٹنگ بیلنس تھا اور نیٹ کیش انفلو ڈیورنگ دی کوارٹر جو تھے دے ور -110. تو وی ہیو ٹو بورو اینڈ دیٹ بوروئنگ ول بی اکول ٹو 60 ملین. اب یہ جو 60 ملین کی ہماری بوروئنگ ہے اس کے اوپر ہمیں 5% انٹرسٹ بھی پے کرنا ہوگا. سو لیٹس لک ایٹ دی ٹریٹمنٹ ہیئر, کہ ہمارے پاس 60 ملین کی جب بوروئنگ آتی ہے تو اینڈنگ کیش بیلنس ہمارے پاس کیا موجود ہوتا ہے کہ وی ہیو -110 اینڈ 60 کی ہمارے پاس بوروئنگ ہے, تو اینڈنگ کیش بیلنس از اکول ٹو 10 ملین. ہمارے پاس منیمم کیش بیلنس ریکوائرمنٹ اگین از -10. کیومولیٹو سرپلس اور ڈیفیسٹ از ناؤ 0. Beginning short term debt was 0, but change in the short term debt is equal to 60 million. کیونکہ اس کوارٹر میں ہم نے 60 ملین کی بوروئنگ جو ہے وہ کی ہے. Ending short term debt again is 60 ملین. اب اس 60 ملین کے اوپر ہی ہمیں جو 5% انٹرسٹ کیلکولیٹ کرنا ہوگا, and that we are going to account for in quarter number 3. تو کوارٹر نمبر 3 میں ہمارے پاس ڈیٹ کے ہیڈنگ میں جو 2 آئٹم موو کریں گے فرام کوارٹر نمبر 2, وہ ہوں گے ایک تو ہمارا ڈیٹ وچ از 60 ملین, اور دوسرا ہوگا ہمارا انٹرسٹ آن دی ڈیٹ وچ ول بی 5% آف 60 ملین کیلکولیٹڈ ایز 3 ملین. سو لیٹس لک ایٹ دی تھرڈ کوارٹر ہیئر. تھرڈ کوارٹر میں ہمارے پاس بگننگ کیش بیلنس از 10 which of course is the ending cash balance of quarter number 2. Net cash inflow is 55. Then new short term borrowing is nil, کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی کیش کا سرپلس ہے, انفلو جو ہے وہ 55 کے ہیں. اینڈ دین انٹرسٹ آن دی شارٹ ٹرم بوروئنگ 5% از 3 ملین. اب یہ 3 ملین جو ہے ہمارا, جو ہم نے پچھلے کوارٹر میں 60 ملین کا لون لیا تھا, اس کا 5% از equal to 3 million. So we have that written down as cash outflow. So interest on the short term borrowing is 3 and the short term borrowing repaid is 52. And why is it 52?
आप गौर से अगर देखें तो हमारे पास नेट कैश इनफ्लो जो है 55 का था, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 3 की थी। तो 60 मिलियन जो हमने लोन लिया इन क्वार्टर नंबर 2, उसके ऊपर हमने पे किया इंटरेस्ट 3 मिलियन का, और बैलेंस 55 में से हमारे पास बच गया 52, और वो 52 हमने रीपे कर दी अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग। देयरफॉर एंडिंग कैश बैलेंस हमारे पास आ गया 10 मिलियन, मिनिमम कैश बैलेंस इज -10, एंड देयरफॉर क्यूमुलेटिव सरप्लस ऑफ डेफिसिट इज इक्वल टू 0। अब दो चीजें हमें गौर से यहाँ देखनी है कि सेकंड क्वार्टर में जब हमने लोन लिया तो हमने इतना लोन लिया कि हमारे पास क्यूमुलेटिव सरप्लस और डेफिसिट जो है वो 0 हो जाए, और वो हमने शो किया एज 0। थर्ड क्वार्टर में हमारे पास कैश इनफ्लोज पॉजिटिव थे, हमने रीपे की लोन को, लेकिन कितना लोन हम रीपे करेंगे वो होगा कि जिससे हमारे पास क्यूमुलेटिव सरप्लस और डेफिसिट वो 0 हो जाए। हमारे पास कैश इनफ्लोज थे 55 के, उसमें से हमने इंटरेस्ट की पेमेंट की 3 की, इसलिए रिमेनिंग 52 जो है सिर्फ वही हमने रीपे किया, जिसका मतलब ये है कि जो हमने सेकंड क्वार्टर में 60 मिलियन का लोन लिया था उसमें से अब हमारे पास बैलेंस कितना बच गया, 60 मिलियन माइनस 52 जो कि हमने रीपे कर दिया क्वार्टर नंबर 3 में। तो हमारे पास 8 मिलियन जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह गया, और ये बोरोइंग हमारी और रीपेमेंट जो है, ये एक प्रिंसिपल हमारे जहन में रहता है कि हम बोरोइंग और रीपेमेंट जो है इस तरह करें कि हमारे पास क्यूमुलेटिव सरप्लस और डेफिसिट जो है वो 0 हो जाए, सो दैट वी सी कि हमारे क्वार्टर नंबर 3 में भी दैट सरप्लस और डेफिसिट इज इक्वल टू 0। एंड देन वी हैव द बिगनिंग शॉर्ट टर्म डेट दैट इज इक्वल टू 60। चेंज इन द शॉर्ट टर्म डेट इज -52 क्योंकि हमने रीपे कर दिया 52 मिलियन का, एंड एंडिंग शॉर्ट टर्म डेट नाउ इज इक्वल टू 8 मिलियन, और यही 8 मिलियन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू द फोर्थ क्वार्टर। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में हमारे पास बिगनिंग कैश बैलेंस इज इक्वल टू 10 मिलियन, नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द क्वार्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी -15। अब हमारे पास नेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी होगी, that will be equal to 15.4, and why that borrowing is going to be equal to 15.4? क्योंकि हमारे पास जो 8 मिलियन की आउटस्टैंडिंग डेट की अमाउंट है उसके ऊपर हमने लोन का इंटरेस्ट पे करना है, एंड दैट इज 5% ऑफ 8 मिलियन। सो द 5% ऑफ 8 मिलियन इज इक्वल टू 0.4। तो हम बोरो कर रहे हैं एक तरफ तो 15 मिलियन कैश रिक्वायरमेंट, जो हमारे पास कैश का डेफिसिट है नेट इनफ्लो का 15 उसके लिए, एंड 0.4 फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 8 मिलियन। इसलिए हमारी जो टोटल अमाउंट ऑफ बोरोइंग है दैट इज इक्वल टू 15.4 इन क्वार्टर नंबर 4। देन इंटरेस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म बोरोइंग इज इक्वल टू 0.4, एंडिंग कैश बैलेंस इज इक्वल टू 10, minimum cash balance is also equal to -10, and cumulative surplus or deficit is equal to 0. Then we come to the debt portion of it. Beginning short term debt is 8 million, which of course is the ending balance of the quarter number 3. क्योंकि हमने क्वार्टर नंबर 2 में 60 मिलियन का डेट लिया था, 52 का रीपे कर दिया क्वार्टर नंबर 3 में, तो अब हमारे पास बैलेंस जो है वो 8 मिलियन का था, तो वही 8 मिलियन जो है वो बिगनिंग बैलेंस आ गया फॉर क्वार्टर नंबर 4, और उसी के ऊपर हमने 5% इंटरेस्ट पेमेंट कैलकुलेट की थी, एंड दैट वाज इक्वल टू 0.4। तो हमारे पास बिगनिंग शॉर्ट टर्म डेट इज 8 मिलियन, एंड चेंज इन द शॉर्ट टर्म डेट इज कि हमने नया लोन लिया है 15.4 का इन क्वार्टर नंबर 4। 15 टू कवर अप द नेट कैश इनफ्लो -15 का, और 0.4 टू पे द इंटरेस्ट ऑन 8 मिलियन विच इज 5% of 8 million is equal to 0.4, and therefore हमारे पास ending short term debt जो है that is equal to 23.4। तो ओवरऑल हमारे पास इस कैश प्लान में जब हम प्लान कर रहे हैं फॉर द एंटायर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टर नंबर 1 एंड गोइंग थ्रू क्वार्टर नंबर 2 and 3 एंड एंडिंग एट क्वार्टर नंबर 4, हमारे पास क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि लुकिंग एट द नेट कैश इनफ्लोज and looking at the minimum cash balance requirement, we have borrowed certain amount of money. तो हमने कितनी borrowing की है, that basically is cumulative जो है हमारा वो deficit है 20 million का।
اور اسی کے اوپر ہی ہم جو ہے بیس کر کے اپنی بورنگ کر رہے ہیں. تو if we have to summarize that, تو we will be summarizing this entire cash plan as کہ ending short term debt is equal to cumulative deficit for the entire year, 20 million plus interest paid during the year which is 3 million on 60 million loan کے اوپر 5% 3 million plus 8 million کے اوپر 5% 0.4 is equal to 3.4 and therefore 20 plus 3.4 is equal to 23.4. But in this overall cash plan, we have made certain simple assumptions. اب وہ assumptions کیا تھیں؟ ابھی تک جتنے بھی ہمارے پچھلے لیکچرز تھے ہم اس میں ایک بات ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں اور وہ یہ تھی کہ ہماری انٹرسٹ پیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوتی ہیں. کہ جو بھی کمپنی لون لیتی ہے, لیوریج میں بھی ہم نے بات کی تھی, اس میں ہم کیپٹل اسٹرکچر میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جب بھی فرم فائنانس کرتی ہے تھرو لون, اب لون میں چاہے وہ شارٹ ٹرم لون ہے یا لانگ ٹرم لون ہے, اس کے اوپر جب بھی ہم انٹرسٹ پے کرتے ہیں تو ہمیں ایک انٹرسٹ ٹیکس شیلڈ جو ہے وہ ملتی ہے. یعنی جو ہم گورنمنٹ کو ٹیکسز دیتے ہیں وہ ہماری ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ ہوتی ہے آفٹر ڈیڈکٹنگ دی انٹرسٹ. اس میں جب ہم بوروئنگ کی بات کرتے ہیں اس کیش پلان میں تو ہم نے ایک چیز اگنور کر دی اور وہ یہ ہے کہ بینیفٹ ہمیں جو ملے گا ٹیکس شیلڈ کے طور پہ آن دی اماؤنٹ آف انٹرسٹ وی پے. اور اس میں ہم نے انٹرسٹ پیمنٹس کی, ایک دفعہ ہم نے انٹرسٹ پیمنٹ کی 60 کے اوپر 5% وچ از اکول ٹو 3 ملین اور دوسری دفعہ ہم نے پے کی 8 کے اوپر 5% وچ از 0.4. تو 3.4 ملین کے اوپر ہم نے ایک چیز اگنور کی اور وہ یہ تھی کہ ٹیکس کی, کہ وی ہیو میڈ سرٹن assumptions here. تو وہ assumptions ہم یہاں لکھیں گے کہ in this plan we ignored the tax deductibility of the interest payment and interest earnings are the cash surplus. کہ جب ہمارے پاس surplus of cash تھا تو ہم نے ایک چیز اور assume کی کہ ہم نے اس cash surplus کو جو ہے انویسٹ نہیں کیا. اگر ہم اس کو انویسٹ کرتے تو اس سے بھی ہمیں ایک کیش انفلو جنریٹ ہوتا اور وہ ہمارا ہوتا ارننگ آن دیٹ اماؤنٹ وچ وی ہیو انویسٹڈ فرام دیٹ سرپلس فنڈ. سو دس پلان illustrates that financing the firm's short-term needs will cost about 3.4 million in interest before taxes for the entire year. یہ ہمارا تھا اوور آل کیش پلان جس میں ہم نے کیش بجٹ, منیمم کیش ریکوائرمنٹ, شارٹ ٹرم بوروئنگ اینڈ دی انٹرسٹ پیمنٹس آن دی شارٹ ٹرم بوروئنگ کو دیکھا. اب جب بھی فرم اس طرح کے کیش پلان بناتی ہے تو ان اینٹیسپیشن کیش پلان بنایا ہے اس پریکٹیکل ایئر میں پرووائڈیڈ کہ ہماری فوکاسٹ جو ہے سیلز کی, انفلوز کی, آؤٹ فلوز کی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کلوز ہیں ٹو آر ایسٹیمیٹڈ ویلیوز, تو فرم جو ہے سرپلس فنڈ کو انویسٹ کر سکے گی اور جو ڈیفیسٹس ہوں گے ان کو بیفور ہینڈ پلان کرے گی اینڈ شارٹ ٹرم بوروئنگ سے فلفل کرے گی. ٹاکنگ اباؤٹ دی کیش, اب ہم آتے ہیں ایک اور ایشو کی طرف جس میں ہم بات کرتے ہیں کیش مینجمنٹ. اب کیش مینجمنٹ کے اندر ہمارا اوور آل آبجیکٹو کیا ہوتا ہے ہم اس کی بات کریں گی اینڈ ریلیٹڈ دی فلوٹ, کیش سے ریلیٹڈ ہمارے جو فلوٹس ہیں جو ہیلپ کرتے ہیں انڈرسٹینڈنگ دی فلوٹ, ہمیں کیا کریں گے ہیلپ آؤٹ کریں گے ان مینیجنگ آر کیش. تو ود دی ہیلپ آف دی کیش پلان ہم نے بات یہ کی کس طرح فرم جو ہے اپنے سرپلسز اینڈ دی ڈیفیسٹ آن کیومولیٹو بیسس جو ہے وہ کیلکولیٹ کرے گی اور بوروئنگ کرے گی اور سرپلس فنڈز کو انویسٹ کرے گی. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیش مینجمنٹ کی کہ کیش کو کس طرح ایک فرم مینج کرے گی سو دیٹ کہ اس کا آپٹیمم یوٹیلائزیشن ہو. اب what do we mean by the optimal utilization of the cash؟ کہ کیش کو ہمیں اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو آف ہولڈنگ آئیڈل کیش, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرپلسز ہوں اس کے اوپر جو ہے ہم انٹرسٹ انکم بھی ارن کر سکیں. لیکن وی نیڈ ٹو ڈرا اے بیلنس بٹوین دی ٹو کہ اگر ہم بہت کم کیش رکھیں گے آف کورس اس کی اپرچونٹی کاسٹ کم ہو جائے گی ان دا سینس کہ وہ آئیڈل نہیں ہوگی اینڈ وی ہیو انویسٹڈ ان سرٹن مارکیٹیبل سیکورٹیز جس کے اوپر ہمیں انٹرسٹ انکم جو ہے وہ مل رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرا بیک یہ ہوگا کہ سپوز
we have to make payments. سپلائرس کو پے کرنی ہے, کوئی ایمرجنسی پے کرنا ہے, تو اس صورت حال میں کیا ہوگا کہ وی ول ناٹ ہیو سفیشینٹ کیش ٹو میٹ آر کیش ریکوائرمنٹ. تو اس سلسلے میں ہمارے جو ہے ٹریڈ کریڈیٹرس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں, وچ کین افیکٹ آر فیوچر بزنس. تو یہ اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. تو کیش مینجمنٹ میں جو بیسک پرنسپل ہم فالو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ٹو کیپ دیٹ لیول آف کیش جس سے اس کی اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو, اور وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو ایفیشینٹلی مینیج آر کرنٹ رننگ بزنس. دیٹ بیسیکلی از دی آبجیکٹو آف کیش مینجمنٹ. اب اس کیش مینجمنٹ کے اندر بھی وی ول لائک ٹو لک ایٹ کہ کیا چیزیں جو ہے وہ رول پلے کرتی ہیں. تو اس میں کانسیپٹ آتا ہے فلوٹ کا. ایک ہمارے پاس آتا ہے ڈسبرسمنٹ فلوٹ اور دوسرا آتا ہے ہمارے پاس کلیکشن فلوٹ. آج کے لیکچر میں کیونکہ ٹائم اتنا ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہم فلوٹ کے ٹاپک کو پوسٹ پون کرتے ہیں فار دی نیکسٹ لیکچر, اینڈ وی اونلی فوکس آن دی کیش اٹ سیلف. اب کیش جو ہے اس کو ہولڈ کرنے کے کیا مختلف ریزنس ہوتی ہیں. آبجیکٹو تو کیش ہولڈ کرنے کا ہم نے یہی کہا کہ کیش ہمیں اتنا ہولڈ کرنا چاہیے کہ جس سے ہم اپنی ریکوائرمنٹ بھی پوری کر سکیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اپرچونٹی کاسٹ اس کی کم سے کم ہو. واٹ آر دی ویریس ریزنس ٹو ہولڈ کیش؟ ریزنس کو اینالائز کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو لک ایٹ دی فیمس اکانومسٹ کینز کہ اس نے جو ہے وہ کیا ریزنس پٹ فارورڈ کی ٹو ہولڈ دی کیش. اس نے اس پیرائے میں بات کی کہ ڈیمانڈ فار منی کے پیپل وائی دے لائک ٹو ہولڈ منی ود دیم. So here cash basically is one form of that money. So we are looking at the reasons for holding cash in the context of Keynes. ان کا 3 reasons ہے why businesses would like to hold cash. Number 1 is for the speculative purposes. What do we mean by speculations? Speculations کا مطلب یہ ہے کہ we would like to make an investment and would like to earn income as and when the opportunity arises. کہ اگر all of a sudden ہمیں کوئی بارگین پرچیز ملتی ہے اور اگر ہمارے پاس کیش موجود ہے تو we can cash on that opportunity. اگر ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کی بات کرتے ہیں تو ایکسچینج ریٹ موومنٹس کو دیکھتے ہوئے we can utilize that cash. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے کہ why people like to hold money. That is for transaction purposes as well as for the speculative purposes. Speculative ابھی ہم نے بات کی, ٹرانزیکشن میں ہم کیا کہہ رہے ہیں. ٹرانزیکشن میں یہ ہے کہ ڈیلی بزنس کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے جو بیلنس ریکوائرڈ ہوتا ہے دیٹ از نون ایز دی ٹرانزیکشن پرپسز. اور پھر آتا ہے ہمارے پاس پریکاشنری پرپسز کہ انفورسین کے لیے جو بیلنس بزنس اپنے پاس رکھتی ہے that is known as the precautionary purpose for holding cash. تو یہ تو تھی ہمارے 3 reasons for holding cash. تو آج کے لیے ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اپنے کیش مینجمنٹ ہی کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ڈیٹیل میں جو ہے اس کا انالیسس کریں گے, اور اس کے بعد we'll talk about the receivables and its management. تو ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے.